نحمده ونصلي على رسول کریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وعملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج جو آیتیں پڑھیں گے 235 اور 236، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ پاس کلچر میں آج بھی عورت کو اختیار نہیں دیا، اس کے شوہر کے ساتھ اسے بھی کہتے ہیں مر جاؤ۔ ہندوؤں میں یہ عام ہے، وہ عورت کو ستی کر دیتے ہیں۔ اب یہ کہ کیا حکم ہے، ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، عورت بیوہ ہے، دوسری شادی کرے، کیونکہ اسلام میں بیوہ عورت کو شادی سے اس کی معیوب نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ یتیموں کا خیال رکھنا، شادی کے بعد ان بچوں کو بھی ساتھ لے آنا، اس کو بھی اچھا سمجھا گیا ہے اسلام میں، کیونکہ حدیث ہے کہ مسلمان کے گھر یتیم کی پرورش ہو رہی ہے وہ بہترین گھر ہے، اور کسی گھر میں اگر بدترین پرورش کی جا رہی ہے یتیم کو تو وہ پھر بدترین گھر ہے۔ اربوں کے ہاں دوسری شادی یا بیوہ سے شادی کوئی معیوب بات نہ تھی، اور اسلام میں بھی اسے معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ وہاں کچھ پابندیاں لگائی ہیں کہ عورت کے عدت کے دوران عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہوئی ہے اور کوئی اس سے نکاح کا خواہش مند ہو تو وہ پیغام بھجوا سکتا ہے۔ فیما اردتم بہ من خطبۃ النساء، اس بارے میں تم اشارے کنائیوں میں بات کرو، یعنی عورتوں کے پرپوزل کے بارے میں۔ یہاں مراد کون سی عورتیں؟ بیوہ عورتیں یا طلاق یافتہ۔ او اکننتم فی انفسکم، یا یہ کہ تم اپنے دل میں چھپا کر رکھو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی پکڑ نہیں۔ علم اللہ، اور اللہ کو پتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے، انکم، کہ بے شک تم، ستذکرونہن، تم عنقریب اس کا ذکر کرو گے۔ اللہ کو پتا ہے، یہ بالکل فطری اور نیچرل چیز ہے کہ ایسی عورت کے بارے میں بات ہوگی، اس سے شادی کے بارے میں سوچا جائے گا، تم اپنی خواہش کا اظہار کرو گے، تو ایسی خواہش کا اظہار کوئی گناہ نہیں۔ ولیکن، لیکن، لا توعدوہن، تم ان سے وعدہ نہ کرو، سرًا، چھپ کر، یعنی نکاح کا ارادہ کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن چھپ کر کوئی خفیہ دوستی کر لینا اور چپکے سے وعدہ کر لینا یہ درست نہیں۔ کیوں؟ اس سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ عدت کے دوران ہی نکاح کر بیٹھیں، اور بعض مرتبہ سوچ بدلتے دیر نہیں لگتی۔ عدت میں اس سے وعدہ کر لو اور بعد میں نکاح نہ کرو، پھر عورت ایک غیر ضروری امید لگا کر بیٹھ جائے گی، اور وہ پوری نہ ہوگی تو اس کے لیے صدمے پر صدمہ ہو جائے گا۔ کہا چھپ کر ایسا نہ کرو، الا ان تقولوا قولا معروفا، اگر کوئی بات ہے تو معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے کرو۔ مگر غیر شرعی طریقے اختیار نہ کرو، کیونکہ مرد اور عورت کی چھپی دوستی کسی حال میں بھی پسندیدہ نہیں۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ تم پکا ارادہ کرو نکاح کا، یعنی اس دوران کوئی کانٹریکٹ شادی کا نہیں کر سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب اجلہ، عدت اپنی میعاد کو پہنچ جائے، یعنی عدت پوری ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، کیا جان لو؟ ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے نفسوں میں ہے۔ اللہ کو تمہارے دلوں کا حال پتہ ہے۔ فاحذروہ، بس اس سے ڈرو۔ تمہارے دلوں میں جو بھی وسوسے آتے ہیں یا کسی کے خلاف کوئی بدگمانی آتی ہے، یہ سب اس کو پتہ ہے کہ تم کس کے بارے میں
برحق سوچ رہے ہو یا ناحق، لہذا اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بہت بخشنے والا ہے، حلیم، وہ بہت بردبار ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بعض خیالات انسان کے بس میں نہیں ہوتے، وہ آ ہی جاتے ہیں جب تک انسان انہیں بولنا نہ شروع کرے۔ یعنی خیال اگر خیال ہی تک رہے تو پکڑ نہیں ہوتی۔ مثلاً آپ کے دل میں کسی کے لیے برا خیال آ گیا، آپ اسے اگنور کرتے ہیں، بار بار آ جاتا ہے، لیکن غلطی اس وقت ہوتی ہے جب انسان اسے کسی تیسرے فرد سے ڈسکس کرتا ہے، پھر یہ کیا بن جاتی ہے؟ پھر یہ غیبت بن جاتی ہے، اور یہ غیبت فتنہ اور فساد پیدا کرتی ہے۔ بعض چیزیں ہم سے بہت غلط ہوتی ہیں، اللہ چاہے تو ہماری اسی وقت پکڑ کر لے، اور اگر وہ پکڑنے پر آئے تو زمین پر کوئی جاندار نہ بچے، لیکن وہ پکڑتا نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، علم حاصل کر لو، کس چیز کا؟ اللہ کی صفات کا۔ اللہ کا ایک ذاتی نام ہے اللہ، باقی 99 اس کے صفاتی نام ہیں۔ لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسہن، اگر تم نے ابھی ان کو چھوا بھی نہیں ہے، یعنی ان سے ہم بستری نہیں کی، یا ابھی رخصتی نہیں ہوئی، یا پھر پیپر میرج ہوئی ہے، لڑکی پاکستان میں ہے اور لڑکا ایبراڈ میں ہے، اور ابھی تک دونوں اکٹھے نہیں ہوئے، اور اس عرصے میں لڑکے کا ذہن تبدیل ہو گیا اور وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرنے لگا، اب ظاہر ہے وہ اسے طلاق دے گا۔ اب اگر وہ طلاق دے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، یہ اخلاقی طور پر تو ایک معیوب بات ہے، لیکن قانونی طور پر وہ گناہ گاروں کی کیٹیگری میں شامل نہیں ہوگا۔ رخصتی سے پہلے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اور تقرضوا لہن فریضہ، یا تم ابھی تک مہر مقرر تم نے نہیں کیا اور طلاق دینے کی ضرورت پیش آ گئی تو طلاق دے سکتے ہو، بغیر مہر کے بھی طلاق دی جا سکتی ہے۔ اگر طلاق دینا ہے تو متعوہن، انہیں فائدہ پہنچاؤ، کیوں کہ تم نے بہرحال ایک عورت کو نقصان دیا ہے، اس عورت کو ایک جذباتی صدمے سے گزرنا پڑا ہے، اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑ کر علیحدہ ہو رہا ہے، تو یہ سب چیزیں عورت کے حق میں ضرر زدہ ہیں، نقصان زدہ ہیں، تو اب اس نقصان کا ازالہ کرو۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، فائدہ پہنچاؤ، کیسے؟ کچھ بھی دے کر، کوئی ایسی چیز دو جس سے اس کو فائدہ پہنچے۔ کتنا دو؟ کوئی لمٹ مقرر نہیں ہے۔ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، جن کے پاس بہت زیادہ ہے، جن کا مال متاع وسیع ہے، وہ اپنی حیثیت کو دیکھ کر دیں۔ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ، اور تنگ دست لوگ جو ہیں اپنی حیثیت کے مطابق دیں، لیکن دے ضرور۔ متاعاً، فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف، معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ عورت کو حقوق دیے گئے ہیں یا نہیں؟ بالکل دیے گئے ہیں، اس کو پروٹیکشن دی گئی ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ اصل حقوق تو یہ تھے کہ تو پھر طلاق کیوں دی؟ بعض اوقات ایسی صورت میں کہ اس کا ارادہ ہی بدل گیا ہے، وہ ساتھ رہنے نہیں چاہتا، یا کوئی اور مجبوری ہے، وہ یہ شادی نہیں چلا سکتا، یا کوئی لڑائی جھگڑے کا چکر وغیرہ ہے، ایسی صورت پیش آ گئی ہے اور طلاق دینے کی ضرورت پیش آ گئی۔ اگر طلاق سے روکا جائے تو اس جبری نکاح کو روکا جائے تو پھر بعد میں خرابیاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ زبردستی رخصتی کروا لیتی ہیں کہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے معاملے میں جبر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر لڑکے کی سوچ بدل گئی ہے تو کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن اگر کوشش کے باوجود وہ لڑکی کو رخصتی نہیں کروانے کا ارادہ کر رہا تو پھر ایسی صورت میں جبر نہ کرو۔ پھر لڑکے کو یہ کہا جا رہا ہے یہ لڑکی اگرچہ تمہارے گھر نہیں آئی ہے، لیکن اس طلاق کا
ازالہ کچھ دے کر کرو، اور وہ کیا ہے؟ متاعن، فائدہ پہنچانا ہے۔ اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے تو کوئی غلام دیا کرتا تھا یا 500 درہم دے دیا کرتا تھا، کوئی اونٹ دیتا تھا اپنی حیثیت کے مطابق دے، یہ اس زمانے کا مال و متاع تھا۔ آج کے زمانے میں آج کے حساب سے دے، اگر بہت زیادہ ہے تو گاڑی وغیرہ دے دے یا کپڑے یا کچھ کیش دے دے، مگر یہ اس کو فائدہ پہنچاؤ۔ اب آپ دیکھیے ہمارے یہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے، جو گفٹ دیے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی لے لیے جاتے ہیں، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، اور اس میں ہم خواتین بھی شامل ہوتی ہیں، باتیں بناتی ہیں لوگ۔ یہاں طلاق کی بات ہو رہی ہے، مرد نے طلاق دی ہے، عورت نے خلا نہیں لی، اس صورت میں مرد کو ازالہ کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ زیادتی تو ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون عدل کرنے والا ہے؟ حقاً علی المحسنین، یہ حق بات ہے، لازم بات ہے، کس پر؟ محسنین پر۔ اب اگر لڑکا کچھ دے گا تو وہ لڑکی رکھے گی، اس کے بھائی یا اس کے گھر والے نہیں رکھیں گے، وہ لڑکی کے لیے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔